ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بزنس پلان میں بھی اس کو ہیلپ کریں گے تاکہ وہ جہاں پر اپنا سرمایہ لگائے وہاں پر اس کو کامیابی کے اس کے چانسز بڑھ جائیں. تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ جو جن حضرات کو کاروبار کے لیے آج قرضہ ملا ہے, اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت پڑی, پروفیشنل ایڈوائس کی ضرورت پڑی آپ کے اپنے متعلقہ کاروبار میں, تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو زیرو ٹائم ہونا چاہیے, اسٹارٹنگ ٹائم. آج آئے کل اپنا کاروبار شروع کر لیں. این او سیز بھی آتے رہیں گے, لائسنسز بھی آتے رہیں گے, اور زمین کی جو لیز ہے وہ بھی آتی رہے گی. تو میں اسی طرح جو ہمارا کسان کارڈ ہے, کسان کارڈ میں بھی کسانوں نے, نئے کسان آئے ہیں کیونکہ کسان کارڈ آپ نے دیا ہے لوگوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ان کو سود فری قرضہ دیا ہے ایک کراپ کے لیے, ایک فصل کے لیے. سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں, تو وہ ان کی مڈل مین سے, یا جس کو کہتے ہیں آڑتی, اس سے ان کی جان چھوٹ گئی. اب وہ 50 ارب روپے کی کسان کارڈ سے خریداری کی ہے کسانوں نے, جس سے انہوں نے بیج لیا ہے, جس سے انہوں نے پیسٹیسائیڈ لیا ہے, جس سے انہوں نے فرٹیلائزر لیا ہے. تو یہ جو اسکیمز ہیں یہ گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہی ہیں تو لوگ یہ 50 ارب کی خریداری کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ پہ جب اسکیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے, میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایک اسکیم کو اٹھائیں اور اسٹڈی کریں. کوئی اسکیم ایسی نہیں جو اس وقت فائلز میں. ہر اسکیم سے ماشاءاللہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ, بلکہ لاکھوں افراد, 5 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے کسان کارڈ. 2.5 لاکھ جو ہے ان کو مل رہا ہے, اور وہ مجھے 5 لاکھ سے اس کی تعداد 7.5 لاکھ کرنی پڑی. تو یہ 5 لاکھ جن کو مل گیا ہے وہ کیا گراؤنڈ پہ نہیں آئے ابھی تک؟ وہ 50 ارب کی خریداری بھی کر چکے ہیں. اسی طرح لائف سٹاک کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں, ینگسٹرز, جن کو جب ہم نے لائف سٹاک کارڈ دیا جس میں 3.25 لاکھ روپیہ ان کو مل رہا ہے, تو انہوں نے جانور خریدیں, اپنا ڈیری فارم بنایا, اور وہ انہوں نے قرضہ لیا اور وہ اپنا کاروبار شروع کر لیا انہوں نے ماشاءاللہ. اسی طرح ہونہار اسکالرشپ میں 30,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے, ان کو چیکس مل چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب 30,000 سے میں نے بڑھا کے اس کو 50,000 کیا ہے. فرسٹ ایئر کے بچوں کو ملا تھا, اب سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی, کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, سیکنڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں, تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس مل رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت لیپ ٹاپس بھی آ گئے ہیں, وہ بھی میں اب انشاءاللہ رمضان کے بعد جا کے لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز بھی میں کروں گی. اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی 750 سڑکیں جو پنجاب میں بن رہی, کل سے ان کے افتتاح بھی شروع ہو رہے ہیں. 3, 4, 5, 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر یہ سڑکیں بن گئی ہیں, اربوں روپے کی سڑکیں ہیں ماشاءاللہ. کل میں نارووال جا رہی ہوں سڑک کا افتتاح کرنے کے لیے, سڑکوں کا افتتاح کرنے کے لیے جو ہم نے چند ماہ کی مدت میں کمپلیٹ کی ہیں ماشاءاللہ. تو باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, گھر میں بیٹھ کے گالی دینا کسی کو, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی پہ الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور میں یہ بات بار بار کہتی ہوں کہ میرے جو مخالفین نے میرے ساتھ کیا, یا میرے خاندان کے ساتھ کیا, یا میری جماعت کے ساتھ کیا, یہ میرا اور ان کا معاملہ نہیں ہے, یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اور وقت نے کیسا پلٹا کھایا, اب آپ دیکھیں وہ میرے ہی پاس یہاں پر اڈیالہ میں بند ہیں. لیکن میں حلفاً ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں, ان کو اے سی ملا ہے نہیں ملا, ان کا اے سی بند کر دو, ان کا, میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, کیونکہ مجھے آپ کی خدمت میں میرا 24 گھنٹے صرف ہوتے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان باتوں کا. اور میں اللہ تعالیٰ کی دیندار نہیں ہونا چاہتی, وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. وہ اپنے مقافات عمل میں خود ہی, اپنے دام میں خود ہی آ گئے ہیں, مجھے اس میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں نے کبھی کہا ہے کہ اس کو پکڑو, اور نہ میں نے کبھی اس کو کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی, اور مل رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں جواب دوں. میں کسی سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرنا چاہتی. کوئی اچھا کھانا اڈیالہ میں کھا رہا ہے, اس سے بھی اچھا کھانا کھائے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کو اے سی ملا ہوا ہے, کولر ملا ہوا ہے, نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2 لے لے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اعتراض ہے تو اس بات پہ ہے
کہ یہ ملک اب گھیراؤ جلاؤ انتشار گالی گلوچ بدتمیزی بد تہذیبی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس وقت یہ ملک نے ترقی نہ کی تو بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے اندر اپنی ہوپس جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گی، جو لوگ مجھے ٹی وی پہ سن رہے ہیں، آپ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جتنے یوتھ لڑکے اور لڑکیاں مجھے نوجوان سن رہے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملک کا ساتھ دیں. یہ گھراؤ جلاؤ اور بدتمیزی نیریٹو کہ جی آج کل نیریٹو کا دور ہے، آج کل ڈیلیورنس کا دور نہیں ہے، بڑی عجیب بات ہے، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہے. یعنی کہ خالی تقریریں کب تک انسان کا پیٹ بھر سکتی ہیں؟ تب پھر ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو اب ملک کا حال ہوا ہے. نیریٹو ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ملک ترقی میں کہاں کھڑا ہے. اس کے علاوہ کوئی نیریٹو نہیں ہے. وہ اتنا بڑا چور ہے، وہ اس سے بڑا چور ہے، وہ کھا گیا، وہ لوٹ گیا، یہ کوئی نیریٹو ہے؟ اس نیریٹو سے تباہی اور بربادی جو پچھلے 5-6 سال میں آئی ہے، بس یہی ہوتا ہے. پھر ملک پیچھے سے پیچھے جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ فورن فرنٹ کے اوپر بھی اب ملک کے دوسرے ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں، پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ابھی اردوان صاحب آئے ہوئے تھے تو مجھے کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے تھے پاکستان کا پرسیپشن بدلے، اور اب بدل رہا ہے. پاکستان کا پرسیپشن اچھا ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. وہ ملک جن میں جا کے لڑائیاں کرائی تھیں ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے کہ اس کی چگلی ادھر لگا دی، اس کو وہ بات کر دی تو لڑائی ہو گئی. تو اسی طرح اب وہ شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اس میں پاکستان کی جگہ بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھو کہ بہت سال کے بعد ایسے لگتا ہے کہ کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے. کئی سال کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، یہاں پر رونقیں واپس آ رہی ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور جو افتتاحی تقریب تھی ہارس اینڈ کیٹل شو کی، اس میں پرائم منسٹر کو میں نے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو پرائم منسٹر جب آئے تو میں حیران رہ گئی. اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا فیملیز سے، پڑھے لکھے لوگ تھے، فیملیز تھے اور بڑے خوش تھے. اور تب سے آج تک ہر روز جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کا کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے. اسٹیڈیمز فل ہیں، فیملیز آ رہی ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ایک تباہی ملک میں لے کر آنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ایک فالس پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ شاید پاکستان میں کس سیکیورٹی سیفٹی کا ایشو، اور پاکستان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جایا جائے. اب وہی فیملیز باہر نکل کے روز اپنے بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. تو یہ ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہے، یہ بہت سالوں کے بعد ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر. تو میری یہ دعا ہے کہ جن کو آج قرضہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کی اکانومی میں، اپنے ملک کی ترقی میں. اور ظفر صاحب، جتنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ قرضہ دیں گے اتنی آپ کو شاباش ملے گی، ورنہ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ کرے ہم مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے، اور یہ ملک خوب ترقی کرے، خوب آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.